میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے۔ پہلے تو یہ بات یاد رکھیے کہ رسول اور نبی، رسول وہ ہے کہ جو نئی شریعت لائے، جو نئی شریعت لے کر آئے. ہاں جو نئی شریعت لے کر آئے. ویسے نبوت سب برابر ہے، انبیاء کرام اور رسولان اعظام، ٹھیک ہے، رسول اور نبی، ٹھیک ہے. جی اب یہ ہے کہ چونکہ ہر رسول تو نبی ہے، سبحان اللہ، مگر ہر نبی رسول نہیں ہے. رسول وہ جو نئی شریعت لے کر آئے، ٹھیک ہے. ٹھیک. اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رسول ہے نا. ٹھیک ہے، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں. ہاں تو ہر رسول تو نبی ہے نا، ٹھیک ہے، مگر نبوت میں سب برابر ہیں. اس کی معلومات اگر چاہیں تو باہر شریعت کا جو پہلا حصہ نا، اس کا مطالعہ مفید رہے گا. اچھا ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ نبی شہید ہو سکتا ہے مگر رسول کبھی شہید نہیں ہو سکتا. اچھا، ہاں نبی آپ دیکھیں نا، وہ بنی اسرائیل نے جو ہے وہ معاذ اللہ 70 انبیاء کرام علیہم السلام شہید کیے، مگر رسول کو کوئی شہید نہیں کر سکتا. رسول کبھی شہید نہیں ہوگا، نبی کو شہید ہوا ہے. ایک تو یہ، دوسرا یہ بھی یاد رکھیں جی، کہ نبی کو شہید کرنے والا کافر ہے. اچھا جی، ہاں جس نے نبی کو شہید کیا وہ کافر ہے. وہ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ جو نبی کی تلوار کے نیچے آیا وہ بھی کافر ہے. یہ جو معجزہ ہے نا، یہ غار ثور کا ہے. یہ کہ جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جب ہجرت فرمائی تھی، اور اس کا یہ ہوا تھا کہ جب کفار کا جب اتفاق ہو گیا کہ کسی بھی طریقے سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ معاذ اللہ شہید کر دیا جائے، تو اس وقت جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ وہاں سے نکلے تھے. اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس وقت وہاں سے نکلنا یہ بھی ایک معجزہ تھا. سبحان اللہ. یہ وہی معجزہ ہے کہ جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جی ہاں عنہ جی کو ہاں، بٹھایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا کر، جی، اور پھر جو ہے وہ کفار کے جو ہے وہ سروں پہ خاک ڈال کر اور نکلنا، یہ بھی معجزہ ہے ہمارے آقا کا. ان کے بیچ میں سے اب انہی کے درمیان میں سے اللہ نکلنا، اکبر، ان کو نظر نہیں آئے. ان کو نظر نہ آنا. اللہ اللہ اللہ. دوسرے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھیے کہ حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ کفار کی کیا سازش ہے، مگر قربان جائیے کہ ان کے ایمان پر، ان کے عقیدے پر، سبحان اللہ. کہ چونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا تھا کہ علی یہاں جو ہے وہ کچھ امانتیں وغیرہ تھی، یہ جو فلاں کو ادا کر کے اور آپ جو ہے وہ مدینہ طیبہ آ جانا. سبحان اللہ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی معلوم تھا کہ میرے آقا نے جو فرما دیا ہے تو یقیناً میں مدینہ پہنچ کے رہوں گا. سبحان اللہ. حالانکہ منہ طے تو یہی تھا کہ اس بستر پہ جو لیٹا ہوا ہے ان کو شہید کرنا ہے. شہید کرنا ہے. ان کا تو یہ طے تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ، سبحان اللہ. عقیدہ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت دیکھیں، غیب کی خبر دی ہمارے آقا نے اللہ کہ وہاں پہنچ جانا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں نے اپنے سروں کے اوپر مشرکین کے قدم دیکھے جب کہ ہم غار میں تھے، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ان میں سے ایک اپنے کو قدم کی طرف دیکھے تو ہم کو دیکھ لے. فرمایا اے ابو بکر تمہیں ان دو کے متعلق کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے. سبحان اللہ. اب یہاں جو ہے وہ مفتی احمد یار خان نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی شرح فرماتے ہیں. آئیے ہم شرح بھی اس کی سنتے ہیں. صدیق جان آپ کا لقب ہے. اچھا اب ایک ہے صادق اور ایک ہے صدیق. یہاں آپ فرق بیان کرتے ہیں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ صادق وہ ہے جو زبان کا سچا ہو، سبحان یعنی جو سچ بولے، ٹھیک ہے، جو واقعہ ہو وہی بیان کرے. ٹھیک ہے. اچھا صدیق کیا ہے کہ صدیق وہ ہے کہ جو نیت، ارادہ، زبان، ہاتھ، پاؤں، غرض کے سارے ظاہر باطن اعضاء کا سچا ہو. سبحان اللہ. یعنی صدیق کیا ہے جو نیت کا بھی سچا ہو، ارادے کا بھی سچا ہو، زبان کا بھی سچا ہو اور ہاتھ پاؤں، یعنی اس کا غرض یہ کہ سارے اعضاء کا جو نا ظاہر و باطن اعضاء کا سب کا یہ سچا ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سبحان اللہ. اچھا جو واقعہ ہے وہ بیان کر دے وہ صادق ہے، صادق ہو گیا، سچا بیان کر دے. ٹھیک ہے. اچھا صدیق کیا ہے کہ جو وہ کہہ دے نا وہ واقعہ ہو جائے. اللہ اکبر. جو کہہ دے وہ ہو جائے. وہ ہو جائے. واہ. اب جیسے ہے نا کہ اسی لیے کہ جو نا شاہی ساقی نے
حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو صدیق کہا کہ جب اس نے دیکھا کہ جو آپ نے کہا تھا وہی ہوا، عرض کیا یوسف ایھا الصدیق۔ اچھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مشہور واقعہ ہے کہ مالک بن سنان کے متعلق جو آپ نے کہا تھا وہی ہوا، کہ حالانکہ وہ تو شہید ہو گئے تھے، مگر جو انہوں نے فرمایا کہ وہ آ رہے ہیں، پیچھے ہی واقعہ مشہور ہے، تو واقعی وہ شہید ہونے کے بعد جو ہے وہ زندہ ہو کر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اب مزید یہ ہے کہ جب ہجرت کے شب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر صدیق اکبر غار ثور میں بیٹھے تو مشرکین عرب جو ہے وہ اس غار کے دروازے پر پہنچ گئے، تو آپ نے جو وہ نہایت خوف کی حالت میں یہ کہا تھا، ورنہ حالانکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت اپنی جان کا خوف نہیں تھا، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی جان تو پہلے ہی فدا کر چکے تھے، سبحان اللہ۔ کہ اکیلے اندھیرے میں غار میں تشریف لے گئے اور سانپ سے کٹوا لیا، تو خوف جو آپ کو تھا نا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف کا تھا۔ اور مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو خوف جو ہے وہ بہترین عبادت تھا، سبحان اللہ، کہ جس پر ساری عبادات قربان۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ گفتگو رب تبارک و تعالیٰ کو ایسی پسند آئی کہ اسے قرآن کریم میں بائیں الفاظ نقل فرمایا، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ سبحان اللہ۔ تو اس واقعے میں جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو وہ چند فضائل معلوم ہے، اور ایک یہ کہ انہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ثانیہ اثنین، پھر انہیں تیسرا کون کرے، حضور کے بعد درجہ اس ثانی کا ہے۔ دوسرے یہ کہ انہیں جو ہے وہ حضور کا صحابی فرمایا گیا، یہ صاحبی ہی، تو ان کی صحابیت جو ہے وہ قطعی یقینی ہے، سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر قرآن پاک میں، یعنی جو ان کی صحابیت کا معاذ اللہ انکار کرے وہ اسلام سے خارج ہے۔ جب تیسرا یہ کہ انہیں جو ہے وہ یار غار، یعنی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گہرا دوست، غار کا ساتھی بھی کہا گیا، اور آج بھی کہتے ہیں۔ اور چوتھا یہ کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ معنا، تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی جیسے اپنے حبیب کے ساتھ ہے ویسے ہی جناب صدیق اکبر کے بھی ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی جو ان دونوں کے دامن سے الگ ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ جو ہے نا یہ اس لیے معجزہ بنا کہ حضور کی خبر کے مطابق جو ہے وہ کفار ان دونوں حضرات کو نقصان نہ پہنچا سکے، جسے مکڑی کے جالے اور کبوتری کے انڈے کے ذریعے رب تعالیٰ نے ان دونوں جانوں کو کفار سے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سب کچھ کہتے رہے، مگر ان کی آواز کفار نے نہیں سنی، اور کفار کی آوازیں غار میں صدیق اکبر سنتے رہے، تو یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ تو کفار کی آواز جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں اندر آواز آتی تھی، مگر اندر کی آواز باہر نہیں جاتی تھی، تو یہ بھی مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے نا ایک معجزہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ سنا۔ انشاءاللہ عز و جل مزید بھی اس سلسلے میں ہم ان کی برکتیں لوٹیں گے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سنیں گے، تو آپ یہ سلسلہ دیکھتے رہیے اور مدنی چینل بھی دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔